آج کی اس بابرکت نشریات کا آغاز میں اس عظیم ہستی کے ذکر سے کرنا چاہتی ہوں جو شیر خدا ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، خاتون جنت کے شوہر نامدار ہیں، امام حسن و حسین کے والد بزرگوار ہیں، صاحب ذوالفقار ہیں، حیدر کرار ہیں، فاتح خیبر ہیں، شجاعت کا پیکر ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں، دروازہ علم و حکمت ہیں، جنہوں نے آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے رخ مصطفیٰ دیکھا، جنہوں نے بچپن میں ہی اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے نمازیں فرض ہونے سے بھی پہلے نمازیں ادا کی، جو ہجرت کی شب تلواروں تلے سو گیا، جنہیں پیغمبر خدا نے دنیا و آخرت میں اپنا بھائی کہا، جنہیں مالک کائنات نے رسول کائنات کا داماد چنا، جن کی اولاد کو رسول اللہ نے اپنی اولاد کہا، جنہیں میدان جنگ میں کوئی ہرا نہ سکا، جن کے علم و حکمت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، جس کی تلوار ذوالفقار کافروں پر قہر خداوندی بن کر ٹوٹتی تھی، تو مشرق و مغرب سے یہ صدائیں بلند ہوتی تھی کہ اس جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں، جن کا ذکر عبادت، جن کو دیکھنا عبادت، جن کے ساتھ ساتھ چلے حق، جن کی شجاعت کی گواہی دے خیبر و خندق، جن کی پاکی کے گواہ خود رسول خدا، جن کی فضیلت پر ہوتا ہو آیات کا نزول، جو ہیں داماد رسول اور فخر بطول، شیر خدا علی المرتضیٰ، جنہیں ہم آج خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، جن کی زندگی ہی نہیں بلکہ شہادت بھی مسلمانوں کو جینے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ 19 رمضان 40 ہجری کا وہ منظر ذرا ذہن میں لائیں۔ آپ امیر المومنین ہیں، وقت کے سب سے طاقتور انسان ہیں، ریاست کے سربراہ ہیں، لیکن وقت نماز فجر ہوتا ہے تو خلیفہ سب سے پہلے گھر سے نکلتا ہے، گلیوں میں صدائیں دیتا ہے، اٹھو اے لوگوں، نماز کا وقت ہو گیا۔ نہ کرسی کا گھمنڈ ہے، نہ طاقت پر ناز ہے۔ جیسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ کی جامع مسجد پہنچتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں، تو ابن ملجم بدبخت زہر آلود تلوار سے آپ کے سر پر وار کرتا ہے۔ آپ شدید زخمی ہو جاتے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو جاتی ہے۔ آپ کی صاحبزادی بی بی زینب دوڑتی ہوئی آتی ہیں، صدا لگاتی ہیں، ہائے میرے بابا، آپ کو سہارا دیتی ہیں، تو بدبخت ابن ملجم رکتا نہیں، کہتا ہے یہ کسی صورت بچ نہیں پائیں گے، کیونکہ میں نے 1 ماہ تک تلوار کو زہر میں ڈبو کر تر کر کے رکھا تھا۔ مولا علی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کہتا اس بدبخت کو فوراً قتل کر دو، ہلاک کر دو، ختم کر دو، یہ بچنے نہ پائے۔ اس نے خلیفہ وقت کو لہو لہان کیا ہے، 1 ماہ تک قتل کی تیاری کی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کا آخر کیا سوال؟ لیکن شان علی، ظرف علی دیکھیے کہ اپنے بچوں امام حسن و حسین کو حکم دیتے ہیں اس پر کوئی تشدد نہ کرنا، یہ ہمارا مہمان ہے، اسے اچھا کھانا کھلاؤ، اسے نرم بستر دو، اگر میں بچ گیا تو خود اس کا فیصلہ کروں گا، اگر میں شہید ہو گیا تو میرے بعد تمہیں اجازت ہے کہ اسے معاف کر دو یا قتل کر دو، لیکن دیکھو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اسے 1 وار میں قتل کرنا، کیونکہ اس نے مجھ پر بھی صرف 1 وار کیا ہے، اور اس کی ناک، اس کے کان، ہاتھ پاؤں ہرگز نہ کاٹنا۔ اللہ اکبر! حالت نزاع میں بھی عدل کی اتنی فکر اور قاتل کا اتنا احساس، اتنے ظرف کا مظاہرہ مولا علی جیسی ہستی ہی کر سکتی ہے۔ قاتلانہ حملے کے 2 دن بعد آج کا دن 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ امام حسن و حسین نے اپنے بابا کو قبر میں اتارا۔ اگلے روز مولا علی کے فرزند اکبر امام حسن نے جامع مسجد کوفہ میں جو پہلا خطبہ دیا اور صرف 2 جملوں میں جس طرح شان علی کو بیان کیا، وہ مولا علی کا فرزند ہی کر سکتا ہے۔ فرمایا اے لوگوں، کل تم میں سے ایک ایسا شخص رخصت ہو گیا ہے علم میں جس کی برابری نہ اس کی زندگی میں کوئی کر سکا، نہ آئندہ کر پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جھنڈا دیتے تھے اور اس کے ہاتھ پر فتح ہو جاتی تھی۔ اس نے سونا چاندی کچھ نہیں چھوڑا۔ غور کیجئے گا ناظرین، کہتے ہیں اس نے سونا چاندی کچھ نہیں چھوڑا، اپنے روزینے میں سے پیٹ کاٹ کاٹ کر 700
700 दिरहम घर के लिए जमा किए थे, बस यही उनका कुल असासा है। अल्लाह अकबर। आज किसी को हुकूमत और इक़्तिदार मिलने की देर है, चंद माह में, चंद हफ्तों में दौलत का इतना ढेर जमा कर लेते हैं कि उसकी आइंदा आने वाली नस्लें भी खाती रहें तो कम ना हो। और आप अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम इस तरह दुनिया से रुखसत हुए कि घर में सिर्फ 700 दिरहम मौजूद हैं। खलीफा बनने के बाद बतौर अमीरुल मोमिनीन आपने कभी सरकारी रिहाइशगाह में क़याम नहीं किया, वहाँ गरीबों को ठहराया और ख़ुद अपने कच्चे मकान में ही रहे। बैतुल माल से एक पाई अपने अहले खाना पर या ख़ुद पर कभी खर्च नहीं की। कई बार तो नौबत ये आ गई कि अनाज ख़रीदने के लिए आपको अपनी तलवार और ज़रा तक फ़रोख्त करनी पड़ गई। चश्मे फलक ने वो नज़ारा भी देखा कि मुसलमानों का खलीफा जौ की रोटी पानी में डबो कर खाता था और रोटी इतनी बासी और सूखी कि हाथ से टूटती नहीं थी। अपने घुटने पर रखकर उसके 2 टुकड़े किया करते थे। और जब किसी ने हैरत से पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन, आप रोटी के खुश्क टुकड़े खा रहे हैं, तो फरमाया रसूल अल्लाह तो इससे भी ज़्यादा सूखी रोटी खाया करते थे। अल्लाह अकबर। मौला अली ने ज़िंदगी भर रसूल अल्लाह की सुन्नतों की पैरवी की। अल्लाह ताला हमें भी नबी की सुन्नतों और मौला अली के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।